امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر پانی بند رہا۔ پھر جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ آپ یزید کے لشکر کے سامنے آئے، حجت تمام کی اور کہا، کوئی ہے جو اس مظلوم کی مدد کرے۔ آسمان ہل گیا، زمین کانپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جن کہنے لگے، یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی مظلومیت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچہ خود کو جھولے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور ادب سے عرض کیا، نواسہ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ کوئی ہے مدد کرنے والا، آپ کے شہزادے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا سر چوما اور فرمایا، رباب، اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اگر جنگ کرنی ہے تو مجھ سے کرو، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی دو۔ یزید کے لشکر میں سے آواز آئی، حسین، تم خود پانی پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا، اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین کا کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے اور انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا ایک ننھا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون جاری ہے، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کی اس صدا پر یزیدی فوج کا دل پگھلنے لگا، گہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج بغاوت پر اتر آئے۔ حکم دیا، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جانوروں کا شکار کا تیر تھا۔ تاریخ میں لکھا کہ ہرملہ نے علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلایا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری بازو میں اور تیسری کان میں۔ تیر اتنا باری تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں پر گرا۔ امام حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنی نانا کی امت کو دیکھ رہے تھے، جب چاہا اس خون کو زمین پر ڈالے۔ زمین چیخ اٹھی، مولا، اگر اس ناحق خون کو ہم پر ڈالا تو میں قیامت تک کچھ نہ اگاؤں گی۔ پھر امام حسین نے چاہا کہ خون کو آسمان کی طرف پھینکیں۔ آسمان بولا، اگر یہ خون ہم پر آ جائے تو قیامت تک بارش نہ برسے گی۔ امام حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، قیامت کے دن میں علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر لگا کر اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا قصور تھا۔ پھر علی اصغر کی لاش کو اپنے بازو میں چھپا کر خیمے میں آئے۔ بی بی رباب نے روتے ہوئے پوچھا، مولا، کیا میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے الگ کیا۔ بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے میرے معصوم بچے کو مارا، کیا اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو،
اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم ظلم سہ کر دین اسلام کی بقا کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے خون سے ہی دین الہی محفوظ رہے گا۔ پھر امام حسین اور بی بی رباب نے خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ذوالفقار سے گڑھا کھودا اور علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین میں دفن کر دیا۔ پھر جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، خیموں کو جلا دیا گیا، اہل بیت کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ عمر بن سعد نے کہا، دیکھو کوئی سر باقی تو نہیں رہ گیا۔ کسی ظالم نے کہا، ایک سر باقی ہے۔ حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لائے تھے جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا، ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارو، یہیں کہیں دفن ہوگا۔ پھر یزیدی فوج نے کربلا کی گرم زمین پر نیزے مار مار کر تلاش کیا۔ تاریخ میں لکھا کہ ایک جگہ نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ اوپر کیا، علی اصغر کا جسم نیزے پر سوار تھا۔ یزیدی فوج خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا۔ اس نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا۔